فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تكونوا خلافة على منهاج النبوة صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ صدر محترم استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن درخواستی دامت برکاتہم، مہمان گرامی قائد اہل سنت حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب دامت برکاتہم، واجب التکریم علماء کرام، قابل صد احترام حاضرین جلسہ اور عزیز ساتھیوں، میں محض شکریہ ادا کرنے کے لیے اور 2-3 قراردادیں پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ تقریریں ہو چکی، ابھی ہوں گی۔ میں چونکہ اس کانفرنس کا مہمان نہیں، ایک کارکن کی حیثیت سے میں نے اور مولانا حافظ حسین احمد صاحب نے حکم کی تعمیل کی، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی، اس لیے ہم میزبان ہیں۔ 2 باتیں بہرحال میرا فرض بنتا ہے۔ اس کانفرنس کا عنوان ہے پیغام اہل سنت و نفاذ شریعت۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، وہ موچی دروازہ سے اٹھا کر ہمیں اس مرکز میں لانا ہے۔ یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ ڈی سی صاحب کون ہوتے ہیں ہمیں فیصلہ دینے والے، یا انتظامیہ کون ہوتی ہے فیصلے دینے والی؟ ہم تو ان سب کے فیصلوں کو اپنے پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ فیصلہ اللہ کا۔ یہ تحریکوں کا مرکز ہے۔ کسی بھی تحریک کا آغاز جب یہاں سے ہوتا ہے تو پھر وہ تحریک اپنی منزل تک پہنچتی ہے۔ یہ منبر و محراب گواہ ہے۔ شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرقدہ، جانشین شیخ التفسیر امام الہدیٰ حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ کی روحیں اس وقت بھی ہماری مخاطب ہے، اور ہم انہیں اس منبر و محراب کو اور اس فضا کو اور ان کی روحوں کو گواہ بنا کر ایک عہد کرنے کے لیے یہاں جمع ہوں۔ میں سیدھی سادھی بات کر رہا ہوں۔ نفاذ شریعت کے عنوان پر صبح سے تقریباً 95% گفتگو نفاذ شریعت کے لیے۔ تمام مقررین نے نفاذ شریعت کی بات کی ہے، مطالبہ کیا ہے۔ 75 برس ہو گئے ہیں ہمیں اس ملک میں نفاذ شریعت کا مطالبہ کرتے ہوئے۔ آئندہ 75 سال بھی ہم مطالبہ ہی کرتے رہیں گے۔ نفاذ شریعت کب ہوگا، کیسے ہوگا، یہ ایک الگ بات ہے۔ میں صرف پیغام اہل سنت کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو پیغام تو آپ کے لیے، پھر پیغام دوسرا ہے ان کے لیے جو اہل سنت کے مکتب فکر اور مذہب اور عقیدے سے وابستہ نہیں ہے، اور ایک پیغام ہے جو ہمارے اور ان کے درمیان دیوار بنتے ہیں ان کے لیے۔ یہ پیغام اہل سنت۔ آپ سے تو میں نے یہ کہنا ہے کہ اہل سنت والجماعت تعبیر اس کی یہ ہے کہ جو سرور دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام کی سنت پر اور جماعت صحابہ کے طرز عمل پر کھڑا ہے، اسے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ اس ملک میں سنت پر بھی تانا زنی ہو رہی ہے۔ سر سید احمد خان سے لے کر جاوید غامدی تک یہ منکرین سنت اور منکرین اہل حدیث کا ایک طبقہ ہے جس کی پشت پناہی دنیا بھر کی این جی اوز،
دنیا بھر کے یہود و نصارہ کرتے ہیں، ہمیں اپنے عقائد کا علم ہونا چاہیے۔ ہم سنت اور حدیث، انکار حدیث کا فتنہ، انکار سنت کا فتنہ، اسے سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اہل سنت کے عقائد صرف 2-3 منٹ میں، اہل سنت کے عقائد کی بنیاد قرآن ہے، سنت ہے، احادیث ہے اور صحابہ اکرام کا تعامل ہے، اس پر عمارت کھڑی ہے اہل السنت والجماعت۔ عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ تحفظ ناموس رسالت، عقیدہ تحفظ ناموس صحابہ، امہات المومنین ازواج مطہرات اہل بیت، ان سب کے ساتھ عقیدت، محبت اور ان کی عزت و ناموس کا تحفظ، یہ عقائد اہل سنت میں سے بنیادی بات ہے۔ 3 جملے لکھ لیں، ذہن نشین کر لیں، گلی گلی کوچہ کوچہ، ہر کارکن، ہر خطیب، ہر عالم، ہر مدرس ان 3 جملوں کو جن کا تعلق صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے متعلق عقیدے سے ہے وہ سن لیں۔ نمبر 1، صحابہ شرعی حجت ہیں۔ صحابہ دین کے تمام احکام میں، شریعت میں حجت ہیں۔ ثابت ہو جائے کہ یہ عمل صحابی نے کیا ہے تو وہ عمل شریعت ہے، وہ ہمارے لیے حجت۔ دوسرا، صحابہ معیار حق ہیں، صحابہ معیار حق ہیں۔ اور تیسرا جملہ، صحابہ تنقید سے بالا تر۔ یہ 3 جملے خلاصہ ہے جو پیغام میں اہل سنت کا آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ صحابہ اکرام شرعی حجت ہیں، صحابہ اکرام معیار حق ہیں، صحابہ اکرام تنقید سے بالا تر ہے۔ یہ عقیدہ ہے، پیغام ان کے لیے جو صحابہ کو معیار حق نہیں سمجھتے، خواہ وہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہوں یا شیعہ کہتے ہیں، جو صحابہ اکرام کو معیار حق نہیں سمجھتے، جو صحابہ اکرام کو شرعی حجت نہیں سمجھتے، جو صحابہ اکرام کو تنقید سے بالا تر نہیں سمجھتے۔ یہ کہا گیا، اور جمعیت علماء اسلام کی تحریک اپنے وقت میں اس کے خلاف ہوئی کہ صحابہ معیار حق ہیں۔ کہا گیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو تنقید سے بالا تر نہیں سمجھتے۔ ان کے لیے آج کی پیغام اہل سنت کانفرنس کا پیغام یہ ہے کہ کل بھی تمہاری ہماری جنگ تھی، آج بھی جنگ ہے، اور جب تک تم اپنے اس غلط عقیدے سے رجوع نہیں کرتے ہماری تمہاری جنگ جاری ہے۔ دھوکہ نہیں، مولانا محمد اشرف طاہر میرے بہت ہی مہربان دوست ہیں، وہ ایک ذکر کر رہے تھے، اس پہ میں لکھ رہا ہوں، انشاءاللہ سب کا محاسبہ کریں گے، لیکن میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مفاہمت نہیں، مصالحت نہیں، سمجھوتا نہیں، کسی قسم کا کمپرومائز نہیں، یہ لفظ آپ سمجھ لیں۔ صحابہ اکرام کے معیار حق ہونے پر، شرعی حجت ہونے پر، تنقید سے بالا تر ہونے پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ جو مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے، ہم دنیا بھر کی قوتوں کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتے ہیں، صحابہ اکرام کے مقابلے میں ہم کسی کو کچھ نہیں سمجھتے۔ پیغام اہل سنت ان کے لیے جو ہمارے اور ان کے درمیان رکاوٹ بنتے ہیں، قانون کا سہارا لے کر، انتظامیہ اپنے آپ کو کہہ کر، یا وہ جو سہولت کار بنتے ہیں صحابہ دشمنوں کے، وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں یا سیکولر ہوں، ان کے لیے ہمارا پیغام یہ ہے کہ تم باز آ جاؤ، ورنہ ہم تمہارا محاسبہ کریں گے اور دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہمارے محاسبے سے بچا نہیں سکتی۔ یہ تو پیغام ہے اس کانفرنس کا جو
جو حضرت مفتی حبیب الرحمان درخواستی صاحب نے طے کیا، ہم نے ان کی ترجمانی کی اور ہم ان کے ترجمان بن کر اس پیغام کو عام کرتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے نفاذ شریعت کا، وہ ہونا ہی ہونا ہے، آج نہیں ہوگا تو کل ہوگا۔ النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعها۔ میں پوری حدیث نہیں پڑھتا، ذمہ داری آپ پر کیا ہے؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت، امارت، سیاست اور حکومت کے کئی ادوار گزریں گے، لیکن آخری دور ہوگا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ۔ وہ دور آنے والا ہے، دنیا بھر کی فوجیں مل کر، دنیا بھر کی رینجرز مل کر، دنیا بھر کی قوتیں مل کر، دنیا بھر کی شیطانی طاقتیں مل کر اس مرحلے کو نہیں روک سکتی۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہو کر رہے گا اور انشاءاللہ وہ سورج بہت جلد طلوع ہونے والا ہے۔ حالات ایسے بن گئے ہیں دنیا میں، حالات ایسے بن گئے ہیں یہاں سے لے کر وہاں تک کہ اب وہ سورج طلوع ہونے والا ہے اور اس سورج کے سامنے کوئی دیوار نہیں ہوگی، نظام شریعت نافذ ہونا ہے۔ آئیے ہم یہ عہد کریں مولانا احمد علی لاہوری کی، مولانا عبید اللہ انور کی روح کو، حضرت درخواستی کی روح کو اور اس فضا کو گواہ بنا کر کہ ہم اس کے لیے، دیکھیے وہ انجمن خدام الدین کا جلسہ تھا، اجتماع تھا، جب یہاں امام المحدثین حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت ضرورت تھی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، تو 500 علماء کے ساتھ سید انور شاہ صاحب کاشمیری نے انجمن خدام الدین کے جلسے لاہور میں ہی سید عطا اللہ شاہ بخاری کو امیر شریعت کا لقب دیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آج ہم غائبانہ طور پر، میں اس طرح کا طرز اختیار نہیں کرتا، ہم غائبانہ طور پر اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے مولانا مفتی حبیب الرحمان درخواستی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کہ آپ آگے ہوں، ہم کوفی نہیں ہیں، ہم مسلم، حضرت مسلم بن، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ حضرت مسلم بن عقیل کھڑے ہوں امامت کے لیے، حضرت مسلم بن عقیل کھڑے ہوں امامت کے لیے تو کئی ہزار لوگ اور کئی لاکھ لوگ موجود ہوں اور جب سلام پھیرے تو 10-15، ایسا نہیں ہوگا۔ صحابہ نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے آگے ہو کر، ہم آپ کے پیچھے ہو کر، ہم آپ کے دائیں ہو کر، ہم آپ کے بائیں ہو کر لڑیں گے، آپ حکم دیں گے تو ہم آگ اور سمندر کے، آگ اور خون کے سمندر میں اپنے، ہم برکلغمات تک اپنے گھوڑے دوڑا دیں گے انشاءاللہ، جب تک نظام نفاذ شریعت کا ضرورت نہیں ہوتا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے تحفظ کا قانون نہیں بن جاتا۔ ہم آپ کے دائیں بھی ہوں گے، بائیں بھی ہوں گے، آگے بھی ہوں گے، پیچھے ہوں گے، آپ کسی مرحلے پر اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکیں گے۔ ہم یہ عہد نہیں، تجدید عہد کرنے کے لیے جہاں اللہ نے ہمیں اکٹھے کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا دن ہمارے لیے بہت مبارک، تاریخی اور تاریخ ساز۔ قراردادیں پیش ہو چکی، ضرورت نہیں ہے، یہ چلی جائیں گی پریس میں، ایک ہی قرارداد ہے، ایک عقیدہ ختم نبوت، تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ناموس صحابہ، اہل بیت، اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات امہات المومنین، ان سب کے عزت کے تحفظ کا قانون بناؤ، ورنہ پھر تمہارے تحفظ کا قانون بھی باقی نہیں بنے۔